اگر کسی کو پیار کرو تو پورے دل سے کرنا چاہیے۔ اس کی ہر ایک خامی کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ وہ ہم سے کم تر ہے، ورنہ کسی کو بھی جھوٹے خواب نہ دکھاؤ۔ تو دوستو، آج کی کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، مگر کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ جون اور روزی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ جون روزی کی دوست کا بھائی تھا۔ اس کی دوست کا نام کرن تھا۔ جون 10th کلاس میں پڑھتا تھا اور روزی اور کرن دونوں 9th میں پڑھتی تھیں۔ روزی جون کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ روزی بچپن سے ہی بہت موٹی تھی، مگر بے حد خوبصورت تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، روزی اور زیادہ موٹی ہوتی چلی گئی۔ جون کی میٹرک کمپلیٹ ہو گئی اور اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ روزی اور کرن نے بھی 1 سال کے بعد میٹرک کمپلیٹ کر لی اور اسی کالج میں ایڈمیشن لیا جس میں جون پڑھتا تھا۔ جون ان دونوں سے 1 کلاس آگے تھا۔ روزی بہانے بہانے سے جون کو بلاتی، اس سے اپنی پڑھائی کے متعلق پوچھتی، حالانکہ وہ خود بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی۔ جون صرف اسے اپنی بہن کی دوست سے زیادہ کچھ نہ سمجھتا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ روزی جون کو بے حد پیار کرنا شروع ہو گئی۔ چوری چوری اسے دیکھنا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے ویڈیو کال کرنا، میسج کرنا، یا پھر بغیر کسی کام کے اپنی دوست کے گھر چلی جانا، مگر جون اسے اہمیت نہ دیتا تھا۔ ایک دن جون کے کالج کے دوستوں نے کہا کہ روزی بہت تمہارے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لگتا ہے وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ مگر جون نے کہا وہ موٹی، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہاں اور میں کہاں، چھوڑو اسے، وہ بھی بھلا کوئی لڑکی ہے، میری گرل فرینڈ تو بہت خوبصورت دبلی پتلی ہوگی، وہ تو میری بڑی بہن جیسی لگتی ہے۔ روزی چوری چوری یہ سب باتیں سن رہی تھی اور فوری وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جلدی چھٹی لی اور اپنے گھر چلی گئی اور گھر جا کر رونے لگی۔ روزی اور جون دونوں امیر گھرانوں سے تھے۔ دوسرے دن روزی نے کالج سے چھٹی کی۔ روزی ہر روز جون کو گڈ مارننگ گڈ نائٹ کا میسج کرتی تھی، مگر جون اسے کوئی رپلائی نہ دیتا تھا۔ روزی کو ہر وقت اگنور کرتا رہتا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا بھی کر لو وہ کسی کی قدر نہیں کرتے اور الزام بھی دوسروں کو دیتے ہیں۔ پھر روزی کالج گئی۔ جون نے روزی کے سامنے کسی اور لڑکی سے دوستی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر بے حد چالاک تھی۔ کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ جون سے مہنگے مہنگے گفٹس لیتی رہتی تھی اور پیسے بھی کھاتی تھی۔ کبھی کبھار جون روزی سے پیسے لے کر اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ روزی کو محسوس ہونے لگا کہ جون اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے موٹاپے کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی دوست سے بات کی کہ تم جون سے بات کرو کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، میں اس کے لیے خود کو بدل لوں گی۔ بھلا اب کہاں کوئی کسی کے لیے خود کو بدلتا ہے، مگر روزی جون کے پیار میں خود کو بدل رہی تھی۔ کرن نے کہا کہ تم مجھے فون کرنا اور میں جون سے بات کروں گی، میں فون آن ہی رکھوں گی اور تم اپنے کانوں سے ساری بات سن لینا۔ روزی نے کہا میں آج تم کو فون کروں گی۔ اس وقت وہ دونوں کالج میں تھی، کیونکہ روزی جانتی تھی کہ جون کی گرل فرینڈ ہے، جون اس سے پیار کرتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ بھی اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں گھر آ گئیں۔ اب روزی کو رات کا انتظار تھا۔ دوپہر ہو گئی، پھر شام، اور آخر کار رات ہو گئی۔ روزی نے فوری اپنی دوست کو کال کی۔ اس نے فون آن کر کے رکھ دیا۔
وہ جان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کرن نے اپنے بھائی جان سے بات کی۔ بھائی، روزی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے، کوئی ایسا وقت نہیں جب وہ آپ کو یاد نہ کرتی ہو، آپ اس سے دوستی کر لو، اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے خود کو بدل لے گی۔ جان نے کہا کہ روزی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو تم چپ بیٹھی تھی، دیکھو میں اس موٹی کو پسند نہیں کرتا، وہ کہاں اور میں کہاں، وہ خوبصورت تو ہے مگر تم تو جانتی ہو کہ میری گرل فرینڈ ہے، بلکہ تم اس پاگل کو سمجھاؤ کہ چاند کو ہاتھ میں پکڑنے کی آرزو چھوڑ دے اور مجھے بھول جائے، کسی اپنے جیسے موٹے کو پسند کرے۔ اور ہنسنے لگا۔ یہ سب باتیں روزی سن رہی تھی۔ اس نے فوری فون بند کر دیا اور زاروں زار رونے لگی۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو رہا تھا کہ جان اس کے متعلق یہ سوچ رکھتا ہے، اور روتی رہی۔ اس کی دوست فون پکڑ کر باہر جانے لگی کہ روزی سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون اپنے کان پر لگایا مگر فون بند جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ رو رہی ہوگی اور وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح ہو گئی مگر روزی کالج نہ گئی۔ کرن نے اسے کال کی مگر اب تک اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کرن دوپہر کو روزی کے گھر گئی، روزی سے ملنے کے لیے۔ کرن روزی سے ملی اور کہا، تم کالج کیوں نہیں آئی؟ روزی نے کہا کہ اب میں نے کبھی کالج نہیں آنا، میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ کرن نے کہا، ایسا مت کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو، جان کی وجہ سے اپنی تعلیم کو ادھورا مت چھوڑو۔ روزی نے کہا، نہیں، میں نے آگے تعلیم حاصل کرنی ہے مگر کسی اور کالج میں۔ پھر کرن اور روزی کافی دیر تک بیٹھے رہے، دونوں نے خوب باتیں کیں اور پھر کرن اپنے گھر چلی گئی۔ روزی بہت پریشان تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور پوری توجہ تعلیم پر دینے لگی۔ اب وہ خود کو زیادہ تر بیزی رکھتی تھی تاکہ جان کو کم یاد کرے۔ اس نے سوچا کہ جان نے مجھے میرے موٹاپے کی وجہ سے چھوڑا تھا، اب میں خود کو بالکل چینج کر لوں گی۔ اب اس نے جم جوائن کرنا شروع کر دیا، مگر وہ جان کا بھی انتظار کرتی رہتی کہ کاش اسے میری محبت کا احساس ہو اور وہ واپس آ جائے، مگر وہ نہ آیا۔ روزی کبھی کبھار کرن کو کال کر کے جان کے متعلق پوچھتی رہتی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، پھر کئی مہینے گزر گئے، اس طرح ایک سال گزر گیا اور جان نے کبھی روزی کو فون تک نہ کیا۔ ایک دن اچانک روزی کو کرن کا فون آیا۔ ہیلو روزی، کیسی ہو تم؟ اور سناؤ، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ روزی نے کہا، ہاں کرن، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، پڑھائی بھی بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ کرن نے کہا، ایک سال گزر گیا ہے، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ روزی نے کہا، ہاں میں مصروف ہوتی ہوں اس لیے تمہیں کال نہیں کر پاتی۔ کرن نے بتایا کہ جان کی گرل فرینڈ نے اسے چھوڑ دیا ہے اور آج جان تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ روزی نے کہا، جان ٹھیک ہے، اس سے کہنا کہ مجھے اب اس سے محبت نہیں، نہ میں اس کا انتظار کرتی ہوں، اب وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اور ہاں، میں تمہیں اپنی تصویریں سینڈ کرتی ہوں، پھر مجھے دیکھ لینا۔ پھر ان دونوں نے باتیں کیں اور فون بند کر دیا۔ جب روزی نے فون بند کیا تو اپنی تصویریں سینڈ کیں۔ کرن تصویریں دیکھ کر حیران رہ گئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ کیا یہ روزی ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی اسمارٹ ہو چکی ہے، اس کا موٹاپا کہاں گیا؟ کرن پریشان اور حیران ہو گئی۔ اس نے جان کو بھی روزی کی تصویریں دکھائیں۔ جان کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ کیا یہ وہی روزی ہے جو پہلے اتنی موٹی تھی اور اب دیکھو کتنی خوبصورت
اور اسمارٹ ہو گئی ہے۔ کرن نے کہا دیکھ لو، جس کو تم نے چھوڑا تھا آج وہ کتنی پیاری اور اسمارٹ ہو چکی ہے۔ جان نے کہا واقعی۔ اب جان ہر روز روزی کی تصویریں دیکھتا اور اسے ہر وقت یاد کرتا تھا کہ روزی کس طرح مجھے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی تھی، مگر میں نے اس وقت اس کی قدر نہیں کی۔ کاش میں اس سے دوستی کر لیتا اور آج ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ جان کا پڑھائی میں دل نہ لگ رہا تھا، اب اسے ہر وقت روزی کی یاد آتی رہتی تھی، بس اس کی باتیں یاد کرتا۔ ایک دن جان نے کرن کو کہا کہ مجھے روزی کا نمبر دو، میں روزی کو فون کر کے اس کا حال چال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جان نے روزی کو کال کی۔ روزی نے کہا ہیلو جی، کون؟ جان نے کہا روزی میں ہوں۔ جان کیسی ہو تم؟ روزی نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور فون کیسے کیا؟ کوئی کام تھا یا تم کو پیسے چاہیے تمہاری گرل فرینڈ کو گفٹ دینے کے لیے؟ جان نے کہا اس نے مجھے تو چھوڑ دیا ہے، بس دل کر رہا تھا کہ تم سے بات کروں۔ روزی نے کہا سوری جان، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور فون بند کر دیا۔ جان کو بہت برا لگا کہ روزی نے اس کا فون بند کر دیا ہے۔ جان بہت بے قرار رہنے لگا، بس اس وقت پر پچھتانے لگا جب اس نے روزی کو چھوڑا تھا۔ کاش میں ایسا کچھ نہ کرتا، اور کاش یہ سب ایسا نہ ہوتا، مگر گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو وقت گزر جاتا ہے تو بس گزر ہی جاتا ہے۔ اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو گئے تھے، تو جان نے کہا کہ میں خود روزی سے مل کر بات کروں گا۔ اس نے کرن کو روزی کے گھر بھیجا کہ روزی سے بات کرے۔ کرن روزی کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ آج ہی وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ کرن گھر آ گئی اور آ کر جان کو بتایا۔ جان بہت مایوس ہوا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا کہ میں نے روزی کو آج کھو دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ روزی جان کو بھول گئی، وہ آج بھی جان سے پیار کرتی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ کل اسے میری ضرورت نہیں تھی، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں اس کے لیے تڑپتی تھی اور آج اسے بھی میرے لیے تڑپنا چاہیے، تاکہ اسے میری اور میرے پیار کی قدر ہو۔ کہتے ہیں کہ سچا پیار بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ روزی جان کو معاف کر دے گی کہ نہیں، کبھی لوٹ کر واپس آئے گی کہ نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں، تاکہ میں آپ سب کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لکھوں اور آپ سب کو سناؤں۔